السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے سورۃ التوبہ کی پہلی 99 آیات پڑھ لی تھیں۔ آج ہم 100 سے مکمل سورت تک پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں جنہوں نے سبقت کی اور اول رہے اور جو لوگ نیکی سے ان کے بعد آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہی بڑی مراد ملنی ہے۔ اور بعض دیہاتی جو تمہارے گرنا گروہ ہیں منافق ہیں، اور بعض مدینہ والے منافق پر اڑے ہوئے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تو انہیں نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔ ہم انہیں دنیا میں 2 بار عذاب ہوگے، پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو مان لیا اور اپنے بھرے اور بلے کام کو ملا دیا، شاید اللہ انہیں معاف کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے تاکہ تو انہیں پاک صاف کرے، اور ان کے لیے دعائے خیر کر کہ تیری دعا ان کے لیے تسلی ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی زکوٰۃ لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ اور تو کہہ کہ عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف جو ظاہر اور باطن سے واقف ہے لوٹا لیے جاؤ گے، سو وہ تمہارے کام تمہیں بتا دے گا۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، وہ یا انہیں عذاب کرے گا یا ان پر متوجہ ہوگا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جنہوں نے مدینہ میں بے نیت ضرر و کفر کے ارادے سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور ان کی گھات کے لیے جو اللہ اور رسول سے پہلے لڑ چکا ہے، ایک مسجد بنائی، یعنی ابو عامر مسیحی اور درویش کے لیے ایک گرجا یا نام مسجد رکھا، وہ ضرر قسمیں کھائیں گے۔ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور یہ 12 شخص تھے، سو تو کبھی اس مسجد میں نہ کھڑا ہو، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، یعنی مسجد قباء زیادہ لائق ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں وہ لوگ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضامندی پر رکھی، وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ڈھہنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی، پر اسے لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شبہ کا باعث ہوگی، جب تک کہ ان کے دل پارا نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ مسلمانوں سے ان کی جانیں اور مال اللہ نے بہشت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے اور مرتے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو اللہ پر لازم ہے، اور تورات اور انجیل اور قرآن میں لکھا ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا عہد کا پورا کرنے والا کون ہے۔ سو اپنی بیعی پر جو تم نے اس سے کی خوشی کرو، اور یہ بڑی مراد پانی ہے۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، تعریف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور حدود الہی کے تھامنے والے ہیں۔ اور تو ایسے ایمانداروں کو بشارت دے، نبی اور ایمانداروں کو مناسب نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت مانگے، جبکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں، اگرچہ قرابتی کیوں نہ ہو۔ اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت چاہی تھی، وہ ایک وعدہ کے سبب تھی جو اپنے باپ ہی سے کر چکا تھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ ابراہیم نرم دل بردبار تھا، اور اللہ ایسا نہیں کہ بعد ہدایت کسی قوم کو گمراہ کرے، جب تک ان چیزوں کو جن سے بچنا ہے ان پر ظاہر نہ کر دے۔
اللہ ہر شے سے واقف ہے۔ اللہ ہی ہے جس کی سلطنت زمین و آسمان میں ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی اور مددگار نہیں۔ اللہ نبی اور ان مہاجرین اور انصار پر مہربان ہوا جو تنگی کے وقت اس کے ساتھ رہے تھے، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک فریق کے دل ڈگمگانے کے نزدیک آ گئے، پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر شفیق اور مہربان ہے۔ اور ان تین شخص کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع پر بھی مہربان ہو گیا، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہے تھے، اور حکم ہوا کہ ان سے کوئی نہ بولے اور اپنی بیویوں سے الگ رہیں، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور اپنی جان سے بیزار ہوئے اور سمجھے کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مگر اس کی طرف، پھر وہ ان پر مہربان ہوا۔ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ مہربان رحم والا ہے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اہل مدینہ اور ان کے نواحی دیہاتوں کو مناسب نہیں کہ رسول کے جانے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ کہ مناسب ہے کہ نبی کی جان سے اپنی جانوں کو زیادہ چاہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو پیاس اور رنج اور بھوک ان پر آئے اور جہاں ان کے قدم چاہیں تاکہ کافر خفا ہوں، اور جو کچھ وہ اپنے دشمنوں سے چھین لے، مگر ان کے لیے اس پر نیک عمل لکھ جاتا ہے۔ اللہ نیکوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں تھوڑا ہو یا بہت، اور جس میدان کا سفر وہ طے کرتے ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے نیک عمل کی جزا انہیں دے۔ اور یہ تو لائق نہیں کہ سب مومن لڑائی میں نکلیں، پھر ان کے ہر فرقہ میں سے ایک سے میں کیوں نہ نکلا تاکہ انہیں دین میں سمجھ پیدا ہوتی، اور تاکہ جب وہ اپنی قوم اپنے پاس واپس آتے تو ان کو ڈرا لیتے، شاید وہ ڈرتے۔ مومنوں، اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑنے کو جاؤ، اور ضرور ہے کہ وہ تم سے سختی دیکھیں، اور جانو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورت قرآن نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں تم نے کس کا ایمان بڑھایا؟ سو وہ جو ایماندار ہیں انہی کا ایمان بڑھایا، اور وہی خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے ان کی ناپاکی میں اور ان کی ناپاکی زیادہ کر دی، اور وہ کافر ہی مرے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک دفعہ یا 2 دفعہ آزمائے جاتے ہیں، قحط یا بیماری آتی ہے، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پذیر ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے انکار اور مخول سے کہ کوئی تمہیں دیکھتا ہے یا نہیں، پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے اس لیے کہ وہ لوگ بے سمجھ ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان تمہارے پاس رسول آیا، تمہارا دکھ اس پر شاک ہے، وہ تم پر تمہارے نفع کا حریص ہے، ایمانداروں پر شفیق مہربان ہے۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔